بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول دانا نے ہارون الرشید کے رشتہ دار سے رشتہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس زوجہ کو زبیدہ کو کہا کہ زبیدہ وہ اہل بیت کی طرف تمائل رکھتی تھی کہ زبیدہ جنت خریدو گی۔ ہارون سے کہا ہارون جنت خریدو گے؟ زبیدہ جنت خریدو گی؟ کھانا کھا رہے تھے۔ ہارون نے کہا کہاں ہے جنت؟ تو انہوں نے کہا یہ زمین پہ بنائی ہے میں نے بھی، کہا مجھے خاک کی جنت نہیں چاہیے۔ زبیدہ نے کہا خریدوں گی، کتنے چاہیے؟ کہا اتنے سونے کے سکے زبیدہ نے دیے کہ جنت بیچ دے۔ جناب بہلول دانا نے کہا زبیدہ جنت تیری۔ اسی رات ہارون الرشید نے خواب دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، میں تو خواب میں نہیں تھا، اسی نے خود بتایا کہ میں نے خواب دیکھا، روز قیامت ہے، سامنے جنت ہے۔ جب جانے لگا فرشتوں نے روکا، کہاں؟ میں جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا نکل، تو کہیں اور کیا؟ ہم سے روک نہیں سکتے، میں کہ اپنی زبان میں چاہوں بھی تو قابو نہیں ہوتا۔ تو ایک مرتبہ ہارون نے کہا میں ٹھیک ہے، کیوں؟ کہا نہیں تم جنت میں نہیں جا سکتے، تم جنتی نہیں ہو۔ کہ اتنے میں ہارون نے دیکھا زبیدہ اسی کی بیوی آئے۔ زبیدہ سے فرشتوں نے کہا ہاں تو حضور نے تجھے جنت دی ہے، آجا۔ اب پتہ چلا ساتویں امام کا غلام بھی جنت ہے۔ اگلے دن خود ہارون نے دوبارہ کہا بہلول جنت بیچ رہے ہو؟ آج میں خریدار ہوں۔ تو جناب بہلول لگا نہیں بیچ رہا۔ کیوں؟ جب کل تم خاک کی جنت بیچ رہے تھے، زبیدہ نے چند تمہیں کوڑیوں کے ملکہ تھی، اس نے چند تمہیں سکے تھے، تم نے بیچ دی، میں زیادہ پیسے دوں گا۔ آج کیا تکلیف ہے؟ کہ میں ان کو نہیں بیچتا جو دیکھ کے سودا کریں۔ ایک کے سودا کرے۔ عزیزان کرام یہ ساری تاریخ پیش کر رہا ہوں، یہ حضرت بہلول دانا ساتویں امام کا دور ہے۔ امام کے نجات دیے ہوئے تھے حضرت بہلول دانا۔ ایک دن آ کے تخت پہ بیٹھ گئے ہارون کے، سارے دربار میں اتار کے حضرت بہلول دانا کو مارا۔ اتنا برا مارا کہ داروں قطار بیٹھے رہے، ابھی بیٹھ کے رو ہی رہے تھے، اتنے میں ہارون آ کے تخت پہ بیٹھا، پوچھا کیا بات ہے یہ بہلول کیوں رو رہا ہے؟ کہ حضور آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ کہ کیا بات ہے کب تک روتے رہو گے؟ چپ ہو جاؤ، اتنا سا پٹے ہو، اتنا شور مچا رہے ہو۔ کہ میں اپنے لیے تیرے لیے رو رہا ہوں۔ نہیں پہنچے کہ میں اپنے لیے تیرے لیے رو رہا ہوں۔ کہ میں میرے لیے کیوں رو رہا ہے؟ اپنے لیے رو، تو پٹا مار تو نے کھایا، تو رو میرے لیے کیوں؟ کہ میں اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پہ بیٹھا تھا۔ اتنی سی دیر کے لیے میں آل محمد کے حق پہ بیٹھا، میں نے اتنی مار کھائی۔ میں تیرا سوچ سوچ کے رو رہا ہوں، تم کو کب سے بیٹھا؟ تو کتنی مار کھائے گا؟ ساتویں امام کے شاگرد ایسے تھے، میں تو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب یوسف کے بھائیوں کو بھی یہی تھا، وہ چاہتے تھے جناب یوسف کو باپ کی آنکھوں سے دور کریں تاکہ باپ کی توجہات کا مرکز ہم بن جائیں۔ ہے مجمع؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تاکہ یہ غلام کے طور پہ بیچ دیا جائے، باپ پھر ہمیں دیکھے گا۔ جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا، اللہ نے کہا میں یعقوب کی بینائی نہیں دے دوں گا۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ یوسف کو نہیں دیکھے گا تو پھر تمہیں بھی نہیں دیکھے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ انہوں نے چاہا باپ کی توجہ ہمیں مل جائے، یوسف آنکھوں سے دور ہو، اللہ نے کہا میں آنکھیں لے لوں گا۔ کہا یوسف کو ذلت ملے، اللہ نے کہا میں عزیز مصر بنا دوں گا۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ تو جہاں جہاں بھائی حسد کر کے دور کرتے رہے، ہم نے کنویں میں ڈالا، غلام کے طور پہ بکے گا، اللہ نے کہا اتنی غلامی سے نکال کے عزیز بناؤں گا، تم بھی سجدے کرو گے۔
کبھی معصوم سے مقابلہ نہ کرو، کبھی معصوم کے مقابلے میں نہ آؤ۔ بھائیان گرامی، اب کیا ہوا؟ بنی عباس بھی کہتے تھے ان کا نام مٹا دو، مٹ گئے بنی عباس، آل محمد کا نام باقی ہے۔ بھائیان گرامی، اب کیا کرتے تھے؟ امام سے ایک مرتبہ طنز کرنے لگا کہ یہاں ہے نا امام موسیٰ کاظم، میں بہت تقابل پڑھنا چاہتا تھا پورا انبیاء علیہ السلام سے، تو جناب موسیٰ کے زمانے میں ہارون تھا، وہ حضرت ہارون بھائی تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یہاں ہارون قاتل ہے، ناموں پہ نہ جائیے گا، ناموں سے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ میں تاریخ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، آپ کو پہنچتا ہے کئی لوگ ائمہ کے نام رکھ کے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ کتنا کھل کے پڑھوں؟ کوئی صدام کہے گا میں حسین ہوں، ہمیں تو پتہ ہے نا یزید ہے۔ محبت آکاش بن گئے، ابھرتی محبت آکاش بن گئے، تو سپیا کر لینا ہے وہ الماس بن گئے، تو یوسف دے پیران دا دریا ہویا ہے، بھرا چنگا ہوئے تایا توجہ فرما رہے ہیں نہیں آپ؟ جلدی جلدی تقابل پیش کروں، مکمل کروں تو عزیزان گرامی، مجھے تقابل پیش کرنا لیکن یہ جملہ سن لیجئے کہ وہاں جناب نبی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل۔ امام نے فرمایا کہ سورہ آل عمران، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ انعام، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن کے اندر مختلف جگہوں پہ آیات پیش کی ہیں۔ آیت نمبر 83، 84، 85، 86 یہ آیات پڑھ لیجیے گا گھر جا کے۔ چھٹے سورہ کے اندر اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب ابراہیم کو اولاد وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی دیے، یعقوب بھی دیے، اسحاق بیٹے، یعقوب پوتے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ قرآن میں بتا رہا ابراہیم کی نسل میں اسحاق بھی تھے، یعقوب بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، ہارون بھی تھے، داؤد بھی تھے، سلیمان بھی تھے۔ توجہ، اللہ فرما رہا ہے داؤد بھی، زکریا بھی، یحییٰ بھی، عیسیٰ بھی، الیاس بھی۔ امام نے کہا اللہ کہہ رہا عیسیٰ بھی ابراہیم کی نسل سے تھے۔ مجمع نہیں ہے، مولانا بھی اشارے میں کچھ اور ایسا پڑھ کے گئے ہیں۔ امام نے کہا بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ ہارون الرشید نے جواب دیا، امام علیہ السلام سے کہا عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، وہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے۔ امام نے فرمایا اگر اللہ 1,500 کے فاصلے سے عیسیٰ کو مریم کی طرف سے، ماں کی طرف سے کہے، ماں کی طرف سے کہ عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں ہے، 2,500 سال بعد، تو ہم تو رسول خدا کی ڈائریکٹ بیٹی فاطمہ کی نسل سے فتویٰ دو اس مسئلے کے اوپر کہ کیا کیا جائے، مکان خالی کروائیں نہیں کروائیں، پیسے دیں، کیا کریں؟ سب نے کہا نہیں، جب تک کہ خود اپنا مکان خالی نہ کرے اس سے مکان خالی نہیں کروایا جا سکتا۔ کب مسجد الحرام کی توسیع کیسے کریں گے؟ کہ نہ کرو۔ کبھی اتنے حاجی آتے ہیں، مسجد اگر وسیع نہیں کریں گے تو حاجی کیسے آئیں گے؟ یہ عمرت کرنا ہی ہم نے کچھ
اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ کیا کریں گے، ملا صاحب ایک طرف ہو گئے، کیسے کیسے لوگ خلیفہ بن گئے، جواب آتے نہیں تھے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ تو ایک مرتبہ وزیر نے کہا، فضل نبی نے کہا کہ بھئی موسیٰ نے جعفر علیہ السلام سے پوچھا، کہا قیدی سے، کہ تم جانتے جو جتنا قرآن وہ جانتے ساری امت نہیں جانتے، کہا پوچھو ذرا، کہا لے آؤں، کہا نہیں لانا مت، وہیں زندان میں جا کے پوچھو۔ اس ملعون نے کہا جاؤ جا کے پوچھو یہ مکان کیا کرے۔ امام نے کہا اس آدمی کو پیسے دیے جائیں گے اور اگر وہ خالی نہ کرے تو اس سے مکان خالی کرا لیا جائے گا کہ یہ تیرے پیسے۔ سارے دربار نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، امام سے دلیل مانگو۔ امام نے کہا یہ بتاؤ اس مکان، اس آدمی کے مکان کی وجہ سے کعبہ وہاں بنایا گیا ہے یا کعبے کی وجہ سے وہ آیا؟ پتہ نہیں پہنچا سکا ہوں یا نہیں، بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے بھئی، یہ ساری امت نہیں سمجھ سکے گی، یہ صرف امام کے ماننے والے سمجھ سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا یہ پوچھو اس آدمی نے مکان کعبے کی وجہ سے وہاں بنایا یا کعبہ وہاں بنایا گیا اس کی وجہ سے؟ ظاہر سی بات ہے اس نے مکان کعبے کی وجہ سے بنایا کہ جب کعبے کو ضرورت ہو تو مکان دو، اس کی ضرورت نہیں کعبے کی ضرورت دیکھی جائے گی، اسی کے برابر اسے مکان دیا جائے۔ فیضان کرام ایک مرتبہ اسے پیسے دیے اور کہا یہ آپ کے مکان کے پیسے آپ مکان بنا لیں کیونکہ کعبے کو عزیزان گرامی وارث کعبہ ہی بتا سکتا ہے، وارث قرآن، وارث حالت۔ بس بھئی 11 بجے تک میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، میں چاہتا تھا مسائل پہ آ جاؤں، بہت سے یہاں واقعات ہیں جن کی تفصیل میں جانا چاہتا تھا۔ امام نے کہا خبردار، نبی اور امام کی طرف پوچھ کر کے نماز پڑھو تو نماز پاتے ہیں۔ مولا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ امام زندہ، نبی زندہ، اگر تم پوچھ کرو گے تو تم بے ادبی کر رہے ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں کچھ ملعون لوگ آئے امام کے نماز کے دوران گلے میں زنجیریں ڈالے، ہاتھوں میں کڑیاں پہنائے، پاؤں میں بیڑیاں، اور نماز کی حالت میں امام کو گھسیٹنا۔ اور انہوں نے مخل نہ کیجیے، مجھے بتایا گیا ہے تابوت برآمد ہو، بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں عالم حالت کے۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام کے جب زنجیریں ڈالی گھسیٹنے لگے، مدینے والے دیکھ رہے ہیں کہ امام نماز کی حالت میں، جب انہوں نے امام کی نماز کو روا کیا تو امام علیہ السلام نے فوراً روضہ رسول کو دیکھا کہ یا جتا آپ گواہی دیجیے میں بے خطا، یعنی انہیں متوجہ کیا تم کلمہ بھی میرے جد کا پڑھتے ہو، میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو اور ہمیں گرفتار کرتے ہو۔ امام علیہ السلام کو زنجیریں بار کیوں؟ کہا بھئی ہمیں خلیفہ نے کہا ہے امام کو لے آؤ، یہ جب مدینے میں رہتے ہیں لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوگ ان کے پاس اپنی حاجات لے جاتے ہیں، لے آؤ۔ امام کو لے جانے لگے۔ آپ جانتے ہیں امام کے 18 بیٹے ہیں اور یہ روایت جو ہے وہ کم سے کم روایت ہے۔ آپ جانتے ہیں جس کے اتنے بیٹے ہوں آدمی چاہتا ہے نا میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا بتائیے دنیا میں انسان کو کس بات سے بے انتہا خوشی ہوتی ہے؟ امام نے کہا جب اس کے گھر میں کوئی بیٹا ہو اور آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا ہے تو اس جوان بیٹے کو دیکھ کے باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ کہ مولا دنیا کا سب سے بڑا غم کس بات میں ہے؟ جب وہی جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے مار رہا ہے۔ پہنچ رہے ہوں گے نا؟ میں نے حضرت علی اکبر کا نام نہیں لیا، حضرت اللہ خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ قابل حوائج کا آج مجلس کا اہتمام ہے، کوئی ایسا نہ ہو جو حاجت لے کے نہ جائے۔ آئیں بھئی جی بھر کے روئیے گا، آنسو بہائیں گے دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور سب سے پہلے مانگیے گا ہمیں کاظمین میں زیارت نصیب ہو۔ آئیں بھی چلیے گا میرے ساتھ۔ تو امام علیہ السلام کے سارے بیٹے چھوٹے سے کم سن تھے، امام کو بار بار زندان میں لے جا، اور آپ جانتے ہیں نا کہ امام علیہ السلام سے پوچھا مولا آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ آپ گھر کے صحن میں سوتے ہیں۔ امام کے آنسو بہنے لگے۔ امام نے فرمایا ہاں۔ کہا مولا پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ کہا میری اتنی بہنیں ہیں، میری ہر بہن میرے بابا کو یاد کرتی ہے، ہر رات میں کہتی ہے پروردگارہ ہمیں بابا سے ملا دے۔
آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. جناب زینب کو مولا علی سے کتنی محبت تھی, ایسا ہے نا. جناب سکینہ کو مولا حسین کا سینہ کتنا پسند تھا, یہاں تک کہ مولا شہادت کے لیے جا رہے ہیں, بی بی کہہ رہی بابا آخری مرتبہ سینے پہ سنا. خدا کی قسم عجیب الفاظ ہے, میں آج پورا پڑھنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کے آج گھر میں کسی کے گھر میں چھوٹی بچی ہے نا, تو جا کے پیار کر کے کہیے گا آج جناب معصومہ یتیم ہو. بی بی کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی, اور مولا کو بھی جناب معصومہ سے بڑی محبت تھی. حضرت اللہ پورا مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں, لیکن پتہ نہیں پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں. تابوت برآمد ہونا جب زیارت کریں گے, آج ایک روایت پڑھ کے آگے بڑھوں گا. امام کی پوری شہادت پڑھنا چاہتا تھا. بس بھائی میرے بھائی بھی آ چکے ہیں, ماتم ہوگا دوہا جی بھر کے ماتم کیجئے گا. سن لیجئے اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں. تاریخ میں چند تابوت بڑے مضمونیت ہیں, 3 تابوت بیان کر دوں جلدی جلدی. پوری دنیا میں بڑی ذمہ داری سے پڑھا. تصویریں دیکھیں گے نا 25 رجب کی, کازمین کی, جہاں جہاں پہ دنیا میں جو دیکھ سکے دیکھیے گا, غور سے دیکھیے گا. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کازمین میں جب تابوت برآمد ہوگا نا, تو آپ دیکھیں گے تابوت سے زنجیریں لٹکتی ہیں. دیکھا کبھی آپ نے بہت سے ہر سال, چاہے ایران ہو, عراق ہو, لبنان ہو, شام ہو, پاکستان, ہندوستان, دنیا میں کہیں چلے جائیے, جہاں جہاں 7ویں امام علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوتا ہے, تو عام طور سے لوگ کوشش کرتے ہیں زنجیریں ضرور لگائیں. بھئی کچھ ہی تو تابوت ہے نا جس میں زنجیریں ہوتی ہیں. کبھی آپ نے سوچا یہ زنجیریں کیوں؟ میں پوری روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں. 3 تابوت سنیے تھے, بڑے مضمونیت کے تابوت ہیں. پہلا مدینہ شہر ہے, رات کا وقت ہے, تابوت کے آگے کاندھا دینے والے خود مولا علی ہیں, 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نام حسن و حسین ہے. مولا آواز دے کے کہتے ہیں بیٹا حسن مجھے تابوت کے پیچھے آہٹ محسوس ہو رہی ہے. مولا حسن نے آواز دی جی بابا زینب آ رہی. کہا بیٹا میری غیرت برداشت نہیں کرتی, میری بیٹی زینب تابوت میں آئے, جنازے میں آئے. بیٹا زینب کو گھر چھوڑا. جناب زینب میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولا رات کا وقت ہے, مدینہ شہر ہے, ماں کا تابوت ہے, باپ کا سایہ ہے, بھائیوں کا ساتھ ہے. مولا بی بی کے سر پہ بولتا ہے آنے کے دے. مولا آپ کل کیا کریں گے جب 13 محرم کو مجمع عام ہوگا, کوفے کا بازار ہوگا, بغیر چادروں کے آپ کی بیٹیاں نامحرموں کے مجمع میں آئیں گی جہاں ہاتھوں کو پتھر ہوں گے. اجروں کو مگنا. بس بھئی میں درخواست کروں گا ابھی تابوت کو روک دے. میرے بھائی تابوت کے 2 منٹ کی بھی 5 منٹ کی میں زحمت دوں گا, چلیے گا میرے ساتھ. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. یہ پہلا تابوت ہے, مجھے دیکھیے گا, ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں پہلا تابوت. جانتے ہیں دوسرا تابوت کس کا ہے؟ دمشق شہر ہے, تاریخ زندان ہے, کسی چھوٹی سی بی بی کا تابوت ہے. تابوت اٹھانے والا ایک قیدی بھائی ہے, زنجیروں کے ساتھ تابوت اٹھا رکھا ہے, اور بھائی کہتا ہے میرے بابا اپنی بیٹی کا تابوت لے لیجئے. حضرکم اللہ, کبھی زنجیروں کے ساتھ بھی تابوت اٹھائے جاتے ہیں. میں نے تاریخ میں ایسے تابوت کہیں نہیں دیکھے اتنے مظلومیت کے. بس بھائی میں نے تمام کر دیا. تیسرا تابوت, امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کے گوشت کو زندان کی تاریکی کھا رہے, زنجیریں ان کی ہڈیوں تک چلے گئے. السلام علی المعذب بقعر السجون, جس کو زندان کی تاریکیوں میں شکنجہ کیا گیا. میں نے روایت پڑھی تھی نا بھی آپ کے سامنے, ایک ہی تابوت ہے جس کے تابوت سے زنجیریں لٹک رہی ہوتی. بھائی امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے دادا موسیٰ کاظم پہ, 4 مزدوروں کو پیسے دے کے تابوت اٹھایا جس کے 18 بیٹے تھے.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی رونے میں مخ نہ کرے، میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں، بڑے غیرت مند مومن ہوتے ہیں، بعض جملے برداشت نہیں کرتے۔ مولانا یہ جملہ نہ پڑھا کیجئے، 18 بیٹوں کا باپ، ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے جب میں دنیا سے جاؤں میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو۔ اگر بیٹا امام رضا ہو، باپ زندان میں ہو، وہ بھی بغداد کی قید میں۔ حضرکم اللہ، روایت کے الفاظ امام رضا علیہ السلام جب رات میں رو رہے تھے نا تو سارے بہن بھائیوں نے کہا بھیا کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو؟ امام نے رو کے فرمایا آج رات ہم یتیم ہو رہے ہیں، ہر بہن انتظار میں تھی عید آنے والی ہے، بابا اپنے ہاتھوں سے عید لینے آئیں گے۔ امام نے کہا نہیں ہم یتیم ہو گئے۔ ایک بہن نے سوال کیا بابا کو کون غسل و کفن دے گا؟ میں خود جاؤں گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے امام موسیٰ کاظم آپ کو پھر بھی غسل و کفن تو ملا۔ مولا کربلا میں ایک لاشا پڑا ہے، 3 دن لاشا دھوپ میں پڑا تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ ہاتھ جوڑ کے آخری جملے سن لیجیے، 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا، بس ایک مرتبہ 4 مزدوروں کو بنی عباس نے پیسے دیے، کہا جاؤ جا کے پلے بغداد پہ لاشا رکھ دو۔ ایک مرتبہ 4 مزدوروں نے تابوت اٹھایا، 4 مزدوروں کو پیسے دے کے یہ کیوں تابوت اٹھا کے مولا اگر ہم بغداد میں ہوتے ہیں، مولا آپ کی عظمت کے مطابق ماتم کرتے ہوئے اور روتے ہوئے ہم تابوت اٹھاتے، بس میں باب الحوائج کا تابوت ہے۔ 4 مزدوروں کو میں جانتا ہوں بہت رات ہو گئی، 11:15 ہو گئے، 4 مزدوروں کو پیسے دیے۔ امام کے الفاظ ہیں 4 مزدوروں نے تابوت اٹھایا، 4 مزدور جنازہ لے کے چلے پلے بغداد پہ، ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے۔ مصحب یہ ہے جنازے کے پیچھے چلو، وہ آگے چلتا جاتا تھا، نعرہ لگاتا تھا ماتا امام الرفضا، رافضیوں کا امام مر گیا۔ سارے شیعہ روتے ہوئے کازمین سے باہر آئے، پلے بغداد پہ پہنچے، مزدوروں سے پوچھا یہ کس کا جنازہ؟ کہ تمہارے امام مر گئے۔ کہ ہمارے امام مرتے نہیں، ہمارے امام شہید ہوتے۔ ایک شیعہ نے رو کے سوال کیا او مزدوروں، قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، یہ ہمارے امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ کہ تمہارے امام کی زنجیریں گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلی گئی تھی، زنجیریں کاٹی نہیں جا سکتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ اب میں اور کیا پڑھوں آپ کے سامنے؟ ہاتھ باندھ کے آخری جملہ اس سے پہلے کہ تابوت کو کاندھا دے، جیسے ہی تابوت اٹھا شیعہ کاظمین میں تابوت کو لائے، سب رو رہے تھے، سوال کر رہے تھے جنازہ کون پڑھائے گا، کون امام کو قبر میں اتارے گا؟ کسی نے کہا تم مومن ہو، کہا نہیں میں گنہگار ہوں۔ اتنے میں دیکھا مدینے سے کوئی روتا ہوا آ رہا ہے، امام کا بیٹا۔ آگے بڑھے امام، سب نے راستہ بنا، میں کہا دیکھے کہ تابوت برآمد ہو گیا۔ امام رضا آگے بڑھے، اپنے آپ کو تابوت پہ گرایا، سینے سے سینہ ملایا، رو کے کہا بابا میری بہنیں انتظار میں